اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا عنوان معجزات نبوی صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ ایک ہستی ایسی بھی اس دنیا میں تشریف لائی جن کے ایک اشارے پر چاند دو ٹکڑے ہو گیا، جن کی مبارک انگلیوں سے چشموں کی طرح پانی بہنے لگا، جنہیں پتھر بھی ادب سے سلام کیا کرتے تھے، جن کی جدائی میں ایک خشک کھجور کا تنا بچوں کی طرح رو پڑا، اور جن کی خدمت میں جنگل کے جانور بھی ادب سے سر جھکا کر حاضر ہوتے تھے۔ یہ سب کوئی کہانیاں نہیں، یہ وہ ایمان افروز معجزات ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم ایک کر کے ان حیرت انگیز معجزات کا ذکر کریں گے جنہیں سن کر ایمان تازہ ہو جائے گا۔ معجزہ شق القمر۔ مکہ مکرمہ کے کفار بار بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے تھے کہ اگر آپ واقعی اللہ کے رسول ہیں تو ہمیں کوئی ایسا معجزہ دکھائیں جسے ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ سکیں۔ تب اللہ تعالیٰ کے حکم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف اشارہ فرمایا۔ سب لوگوں کی نظریں چاند پر جم گئیں اور پھر چاند دو حصوں میں تقسیم ہو گیا۔ ایک حصہ ایک پہاڑ کے ایک طرف اور دوسرا حصہ دوسری طرف دکھائی دے رہا تھا۔ صحابہ کرام بھی پکار اٹھے، اللہ اکبر! لیکن جن کے دلوں پر ضد کی مہر لگ چکی تھی انہوں نے کہا یہ تو جادو ہے، حالانکہ یہ اللہ تعالیٰ کی عظیم نشانی تھی۔ ایک سفر کے دوران صحابہ کرام کے پاس وضو کے لیے پانی تقریباً ختم ہو چکا تھا، نماز کا وقت قریب تھا، ہر طرف پریشانی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چھوٹا سا برتن منگوایا جس میں بہت تھوڑا پانی تھا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مبارک انگلیاں اس پانی میں رکھ دیں۔ چند لمحوں بعد صحابہ کرام حیران رہ گئے، آپ کی مبارک انگلیوں کے درمیان سے پانی اس طرح بہنے لگا جیسے کسی چشمے سے پانی نکل رہا ہو۔ تمام صحابہ نے وضو کیا، پانی پیا، اور پھر بھی پانی باقی تھا۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنے محبوب کو عطا کردہ عظیم معجزہ تھا۔ کھجور کے تنے کا رونا۔ شروع میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں ایک کھجور کے تنے کے ساتھ ٹیک لگا کر خطبہ دیا کرتے تھے۔ بعد میں صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک منبر تیار کیا۔ جب پہلی مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تو وہ خشک کھجور کا تنا رو پڑا۔ اس کی آواز اس قدر درد بھری تھی کہ مسجد میں موجود صحابہ کرام بھی حیران رہ گئے۔ رسول اللہ فوراً منبر سے نیچے تشریف لائے، اس تنے کے پاس گئے اور اس پر اپنا دست مبارک رکھا اور اسے تسلی دی، اور وہ ایسے خاموش ہو گیا جیسے کوئی بچہ ہو۔ یہ صرف لکڑی کا ٹکڑا نہیں تھا، یہ اپنے محبوب کی جدائی برداشت نہ کر سکا۔ درخت کا چل کر حاضر ہونا۔ ایک مرتبہ کچھ لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نبوت کی نشانی طلب کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریب کھڑے ایک درخت کی طرف اشارہ فرمایا۔ اللہ کے حکم سے وہ درخت اپنی جڑوں سمیت زمین سے الگ ہوا اور آہستہ آہستہ چلتا ہوا رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہو گیا۔ وہ ادب سے آپ کے سامنے کھڑا رہا اور پھر آپ کے حکم سے دوبارہ اپنی جگہ پر واپس جا چکا تھا۔ یہ منظر دیکھنے والوں پر ایسا رعب طاری ہوا کہ وہ حیرت میں ڈوب گئے۔ ہرنی کا حاضر ہونا۔ ایک شکاری کے ساتھ ایک ہرنی بندھی ہوئی تھی، اس کے بچے بھوکے تھے۔ ہرنی اللہ کے حکم سے رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوئی، اور روایت میں آتا ہے کہ اس نے ایسی التجا کی اور کہا کہ میرے بچے بھوکے ہیں۔ رسول اللہ نے اس کے مالک سے فرمایا اسے جانے دو، یہ واپس آ جائے گی۔ ہرنی اپنے بچوں کو دودھ پلا کر اپنے وعدے کے مطابق واپس آ چکی تھی۔ یہ صرف ایک جانور کا وعدہ نہیں تھا، یہ اللہ کے رسول کی امانت اور وعدے کی عظمت کو پہچانتا تھا۔ روایات میں یہ بھی ذکر ملتا ہے کہ جانور آپ کی خدمت میں ادب احترام کے ساتھ حاضر ہوتے تھے، گویا اللہ تعالیٰ نے مخلوق کے دلوں میں بھی اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور عظمت ڈال دی تھی۔ اونٹ کی فریاد۔ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک باغ میں تشریف لے گئے۔
وہاں ایک اونٹ بندھا ہوا تھا۔ جو ہی اس اونٹ نے رسول اللہ کو دیکھا، اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور وہ زور زور سے چلانے لگا۔ وہ بے چین ہو کر آپ کے قریب آیا۔ رسول اللہ اس کے پاس تشریف لے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے محبت سے اس کی گردن اور سر پر ہاتھ پھیرا اور اونٹ پرسکون ہو گیا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے مالک کو بلایا اور فرمایا، کیا تم اس جانور کے بارے میں اللہ سے نہیں ڈرتے؟ یہ مجھ سے شکایت کر رہا ہے کہ تم اسے بھوکا رکھتے ہو اور اس سے حد سے زیادہ کام لیتے ہو۔ یہ سن کر مالک شرمندہ ہو گیا اور اس نے وعدہ کیا کہ آئندہ اس جانور پر ظلم نہیں کرے گا۔ بھیڑیے کی گواہی۔ ایک چرواہا اپنی بکریاں چرا رہا تھا۔ اچانک ایک بھیڑیا آیا اور ایک بکری اٹھا کر لے گیا۔ چرواہے نے دوڑ کر بکری واپس لی اور کہا، اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ بھیڑیا بول اٹھا۔ اس نے کہا، آج تم نے اپنی بکری تو مجھ سے چھڑا لی، لیکن وہ وقت قریب ہے جب اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ میں موجود ہوں گے اور وہ تمہیں ایسی خبریں دیں گے جو تمہارے لیے حیرت کا باعث ہوں گی۔ جب چرواہا رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس بھیڑیے نے سچ کہا۔ صحابہ کرام حیرت سے یہ واقعہ سنتے رہے۔ پتھروں کا سلام کرنا۔ رسول اللہ نے خود فرمایا کہ میں مکہ کے ایک ایسے پتھر کو جانتا ہوں جو میری نبوت سے پہلے بھی مجھے سلام کیا کرتا تھا اور آج بھی وہ مجھے پہچانتا ہے۔ سوچئے کہ بے جان پتھر بھی اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت کو پہچانتا تھا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ ایک عظیم نشانی تھی۔ زہر آلود بکری کا کلام۔ خیبر کی فتح کے بعد ایک یہودی عورت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زہر ملا ہوا گوشت کھلانے کی کوشش کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک لقمہ اپنے منہ میں رکھا، لیکن نگلنے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو آگاہ فرما دیا۔ روایت میں آتا ہے کہ بکری کے گوشت نے اطلاع دی کہ اس میں زہر ملا ہوا ہے، یا رسول اللہ آپ اسے نہ کھائیے۔ آپ نے فوراً کھانا روک دیا اور صحابہ کرام کو بھی منع فرما دیا۔ یوں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت فرمائی۔ تھوڑے کھانے میں برکت۔ غزوہ خندق کے موقع پر مسلمان سخت بھوک کا شکار تھے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کے گھر صرف تھوڑا سا آٹا اور ایک بکری تھی۔ انہوں نے خاموشی سے رسول اللہ کو دعوت دی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمام اہل خندق بھی ساتھ آئیں۔ حضرت جابر یہ سن کر حیران رہ گئے اور دل میں پریشان ہوئے، اتنے تھوڑے کھانے سے سینکڑوں افراد کیسے کھائیں گے؟ رسول اللہ نے اللہ کا نام لیا، کھانے پر دعا فرمائی اور پھر کھانا تقسیم ہونا شروع ہوا۔ اس کے بعد 1، 10، 50، 100 سینکڑوں صحابہ کرام کھاتے گئے۔ سب نے پیٹ بھر کر کھایا اور حیرت کی بات یہ تھی کہ کھانا پھر بھی باقی تھا۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کی اپنے محبوب کو عطا کردہ عظیم معجزہ تھا۔ جس ہستی کے ہاتھوں میں اللہ تعالیٰ برکت رکھتے، اس کے لیے ناممکن بھی ممکن ہو جاتا ہے۔ بارش کی دعا کا معجزہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے تھے۔ ایک صحابی کھڑے ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، بارش نہ ہونے کی وجہ سے جانور ہلاک ہو رہے ہیں اور لوگ سخت پریشان ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھ آسمان کی طرف اٹھائے۔ ابھی دعا مکمل بھی نہیں ہوئی تھی کہ آسمان پر بادل جمع ہونا شروع ہو گئے۔ دیکھتے ہی دیکھتے موسلا دھار بارش برسنے لگی۔ یہ بارش مسلسل کئی دن تک جاری رہی۔ بادل کا سایہ کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بچپن اور جوانی کے بعض اسفار میں یہ مناظر دیکھے گئے کہ سخت دھوپ کے باوجود ایک بادل کا ٹکڑا آپ کے اوپر سایہ کیے رہتا تھا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی خاص حفاظت اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر خصوصی عنایت کی نشانیوں میں سے ایک تھا۔ کو ہماری آج کی ایمان افروز کہانی یا ویڈیو اچھی لگے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور بیل آئیکن ضرور پریس کریں۔